ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، وقل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ بسم اللہ وباللہ وتوکلت علی اللہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی سورۃ آل عمران، آیت نمبر 144۔ آیت نمبر 143۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ آیت نمبر 144۔ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ مومنین کو اور مسلمین کو خصوصی طور پر خدا کریم سمجھانے کا ایک انداز اپنا رہا ہے، اور ان کو جیسے حکم دیا ہے کہ 139 میں وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تو اب یہاں جیسے کہ اس واقعے میں یا ان آیات میں یہ قوی اشارہ موجود ہے کہ یہ جنگ احد کے حوالے سے ہے۔ جنگ احد جو کہ دوسری جنگ واقع ہوئی ہے۔ مومنین کو اور مسلمین کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ جس انداز میں اب آپ کے ساتھ برتاؤ ہوا ہے، یا جو آپ نے شکست، ٹوٹل شکست تو نہیں کہہ سکتے ہیں، لیکن اچھی خاصی نقصان دہ جنگ آپ کے لیے رہی ہے یہ، تو اس آیت کے ساتھ جوڑ کیا بنتا ہے کہ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، کہ آپ اوپر ہیں، اور آپ اگر مومن ہیں تو آپ اپنے آپ کو کم نہ جانیں، آپ ہی بالا تر ہیں اور اوپر ہیں، اور آپ ہی ایک قسم کے جیتنے والے ہیں۔ پھر اس کی وضاحت میں یہ کہا کہ اگر آپ کو یہ مشکلات پیش آئی ہیں جو آئی ہیں تو دوسروں کو بھی تو آئی ہیں، یہ تو نہیں ہے کہ صرف آپ کو آئی ہیں۔ اور پھر یہ ہے کہ ہمارا قاعدہ ہے کہ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ہم بالکل خالص بنا کر دیکھنا چاہتے ہیں کچھ کو، یعنی بعض کو بالکل کیا کرنا چاہتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون ہیں خالص آپ میں سے، اور آپ میں سے کچھوں کو ہم گواہ بنانے کی لیول پر لے جانا چاہتے ہیں۔ تو یقیناً جب آپ کسی کو بلندیوں اور بلند درجات پر فائز کرنا چاہتے ہیں تو پہلے اس کی کیا کرتے ہیں، ٹریننگ کرتے ہیں، اس کو آزماتے ہیں، پھر ٹریننگ کرتے ہیں، پھر اس کو وہ درجہ دیتے ہیں۔ ایسے نہیں ہوتا ہے کہ نہ آپ نے چیک کیا، نہ آپ نے ٹیسٹ کیا، نہ ہی آپ نے امتحان لیا، نہ آپ نے آزمائش کی، اور ایسے ہی آنکھیں باندھ کر کے کسی پر انگلی رکھ دی کہ بھئی آپ جو ہے یہ اس عہدے پر آ جائے۔ ایسا نہیں ہوتا ہے، بلکہ خدا کریم بھی اسی طرز پر جو ہم انسانوں کی سوچ ہے یا ہم انسانوں کی عقل کہتی ہے، عقل ایک ایسی کلی چیز ہے جو ہر جگہ ایک جیسا حکم کرتی ہے،
عقل ایک واحد چیز ہے جو جدھر بھی ہو عقل ہو تو وہ، کیونکہ عقل کے اپنے سوچنے کے معیار ہیں، جو ان معیاروں پہ جو بھی سوچے گا تو وہ ایک جیسا ہی سوچے گا۔ تو خدا کریم نے ان آیات میں پھر اس کے بعد کہا کہ یہ تو دنیا کی بات تھی، آخرت کا بھی اگر حساب کر لیں، کیونکہ آپ مسلمان ہیں، آپ مومن ہیں، آپ صرف اس دنیاوی مسائل کو تو نہیں سوچتے ہیں، اگر آخرت کو بھی سوچتے ہیں تو آیت نمبر 142 میں کہا تھا کہ ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم، بغیر اس کے کہ ہم جانے کون آپ میں سے کوشش کرنے والے ہیں، جد و جہد کرنے والے ہیں، محنت کرنے والے ہیں، سعی کرنے والے ہیں، اور وہ جو نہیں کرنے والے ایسے ہی نہ ادھر کا پتہ چلا نہ ادھر کا اور چلیں بھئی جنت میں جائیں، ایسا بھی نہیں ہے۔ یہ غلط فہمی ہے۔ ہم حسبتم کا جو استعمال ہے وہ اس لیے کہ اس غلط فہمی میں نہ رہیں، یہ غلط فہمی ہے، یہ ایک آپ کا ظن ہے۔ اب اس کے بعد اب خدا کریم دنیاوی نام و نمود اور وہ جو شکست اور جیت اور شکست، جیت اور ہار کا مسئلہ ہے اس کو بتایا، پھر جنت کے بارے میں بتایا کہ وہ بھی ایسے نہیں ملتی جب تک کہ سختیوں کو جھیل کر انسان آزمایا ہوا نہ ہو اور چیک نہ ہو جائے اور اس کا صحیح محنت کا پتہ نہ چلے۔ اب آتے ہیں ہر شخص کے اندر کی کہانی۔ اب خدا کریم آتا ہے کہتا ہے کہ اب ہر شخص اپنے اندر کیا لیے ہوئے تھا، یعنی اب خدا کریم آتا ہے ان کے نعروں کی طرف۔ یہ جو ہم مجموع میں نعرے لگتے دیکھتے ہیں نا، یہ اب نعروں کی بات ہے کہ بھائی لبیک یا اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ ہاں حاجی جاتے ہیں سب ادھر کیا کہتے ہیں؟ لبیک اللہم لبیک۔ بعض مسلمین بعض مومنین کہتے ہیں لبیک یا رسول اللہ، ہاں بعض مسلمین کہتے ہیں لبیک یا حسین، یعنی لبیک کہنے والے تو بہت ہیں۔ اب خدا کریم اس مسئلے کو بھی بات کر رہا ہے کہ یہ جو ہے اب ادھر پتہ چلے گا کہ کون والے صحیح کہہ رہے تھے اور کون والے جو ہے وہ کیا کہہ رہے تھے، صرف نعرے لگا رہے تھے، اوپر اوپر سے کہہ رہے تھے۔ دیکھیں کیا کہتے ہیں، بڑی دلچسپ آیت ہے، یعنی کوئی واقعہ قرآن نے چھوڑا نہیں ہے، کچھ بھی لوگ کر رہے ہیں قرآن نے ایک اس کا شمع، ایک عکس اس کا جو ہے نا قرآن میں ڈال دیا، کچھ بھی کر رہے ہیں کہ بھئی اس ٹائپ کے سوچ کا جو حقیقت ہے اس کی وہ حقیقت کیا ہے۔ فرماتے ہیں وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ، اے مومنو، اے جو اب بالکل مایوس ہو کے بیٹھے ہو، شکست کھا کے یا مار کھا کے، اور اب یہ کہتے جا رہے ہو کہ کدھر گئی وہ مدد، کیوں ہم نے مار کھائی، ہمارے اتنے شہید ہو گئے، اتنا نقصان ہو گیا، اس طرح ہو گیا۔ ایک خاص قسم کی جنگ عہد کے بعد ایک کیفیت پیدا ہو گئی تھی۔ تو اب یہ فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ، آپ وہی نہیں ہیں جو موت کی تمنا رکھتے تھے؟ آپ تو صبح شام کہتے تھے کہ یا رسول اللہ کب کوئی جہاد کی کال آئے گی، کب کوئی دشمنوں کے ساتھ ہمارا پھڈا پڑے گا کہ ہم جو ہے پھر کیا کریں، یا تو ان کو ماریں گے یا شہادت کی موت نصیب ہوگی۔ ہاں آپ سارے تو یہ کہتے نظر آ رہے تھے، اور اب جب مسئلہ آیا ہے تو آپ بھاگنے کی کیا آپ نے، آپ ادھر ادھر ہو گئے، آپ جو ہے وہ رسول خدا حتیٰ اکیلے رہ گئے۔ یہ تاریخ میں اس طرح کی صورتحال آئی ہوئی، اور ابھی اس کے بعد آگے والی باتیں جو آگے قرآن کر رہا ہے وہ اس سے بھی بہت بڑی سخت باتیں ہیں کہ اب اس صورتحال میں آپ جو ہے کیا ہے، اب کیا بنا وہ آپ کے ان باتوں کا، یہ تمنون الموت وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الموت۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ آپ موت کی آرزو رکھتے تھے،
مطلب یہ ہے کہ یہ بات قرآن ایسے تو تھوڑا ہی کہہ رہا ہے کہ بھائی اچھا کسی کے نہیں، یعنی لوگ اظہار بھی کرتے تھے، کہتے کہ کاش کوئی ایسا سلسلہ ہوتا کہ ہم شہادت کی موت مرتے، کوئی ایسا سلسلہ ہوتا کہ ہم جنگ کرتے ہوئے رسول خدا کی رکاب میں شہید ہو جاتے۔ ابھی بھی کتنے ہیں دعا کرتے، ابھی بھی ہیں جو ایسے دعائیں کرتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ رسول خدا اور ائمہ کی رکاب میں شہید ہوں۔ یہ صرف باتیں جب سر پہ آتی ہے تو صورتحال اور ہوتی ہے۔ دیکھیں اب آگے تھوڑا سا اشارہ اس پہ موجود ہے کہ اب آ گئی ہے تو اب آپ نے کیا کیا ہے؟ وہ جو آپ چاہ رہے تھے، وہ جو آپ کہتے تھے وَلَقَدْ كُنْتُمْ وَلَقَدْ كُنْتُمْ، یعنی یہ کنتم کا لفظ جو ہے نا، یہ یعنی مسلسل ایک بندہ جو کام کر رہا ہو نا اس کے لیے ہوتا ہے، یعنی کہہ رہا ہے کہ بار بار وہ کہتا ہے کنتم، یعنی اصلاً اسی پر آپ کا اصرار تھا۔ کیا؟ تمنون الموت، آپ موت کی تمنا کرتے تھے اور بار بار کرتے تھے کہ اللہ اپنے راستے میں ہمیں کیا دے دے، موت دے دے، ہمیں اپنے پاس وہ بلا لے، یعنی اس درجے پہ فائز فرما دے۔ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ، قبل اس کے کہ آپ اس کی ملاقات کرتے، یعنی ملاقات سے پہلے تو آپ بڑی تمنا کرتے تھے۔ اب جب ٹاکرا ہوا ہے، اب جب مقابلہ پیش آیا ہے، دشمن سامنے ہے، تلوار سامنے ہے، ہاں سالے جان سے مار دیتے ہیں، کہتے ہیں ہاں شہادت بڑی اچھی چیز ہے، لیکن اب پتہ چلا ہے کہ سالے جان سے مار دیتے ہیں۔ ہاں یہ جملہ بہت معروف ہے کہ دل تو کرتا ہے شہادت کے لیے، لیکن سنا ہے سالے جان سے مار دیتے ہیں۔ تو یہ جو ہے اب وہی صورتحال پیش آ گئی ہے۔ اب تو جنگ کا دور ہے، میدان جنگ میں آئے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ سر اڑ رہے ہیں، بازو اڑ رہے ہیں جی، گوشت لوگوں کا تلواروں کی اس سے اڑ رہا ہے، اور نیزے ہیں کہ سینوں میں جو ہے وہ داخل ہو رہے ہیں، اور ادھر سے داخل ہوتا ہے نیزہ اور دوسری طرف سے نکل آتا ہے۔ ہاں تیر ہیں جو کیا ہے لگتا ہے تو ادھر ہی جو ہے کھب کے رہ جاتا ہے۔ ایک ایسی صورتحال میں اب پتہ چل رہا ہے، منظر اب سامنے ہے، موت کا منظر، ہاں موت کا منظر جو ہے بالکل سامنے۔ تو اس صورتحال میں اب بندہ کہتا ہے کہ کوئی پتلی گلی ہو کہ جس سے آدمی کیا کرے، کہیں ادھر ادھر نکل ہی جائے۔ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ، اس ملاقات سے پہلے تو آپ بڑی تمنا کرتے تھے موت کی، لبیک لبیک لبیک، ہاں فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ، اب آپ کی تمنا ہم نے پوری کر دی۔ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ، فا لگا ہوا ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ پس ہم نے تو وہ آپ کا پورا کر دیا، آپ نے دیکھ لیا وہ منظر جس کی آپ تمنا کر رہے تھے، وہ جو چاہتے تھے آپ ہو، تو اب آ گیا ہے، یہ لے منظر، یہ ہے جنگ کا منظر۔ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور اب آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی رہے ہیں کہ سامنے ہے، ہر چیز سامنے ہے۔ اب اس تنظرون میں مختلف معنی ہو سکتے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں؟ جنگ دیکھ رہے ہیں، موت دیکھ رہے ہیں، مشکل حالات دیکھ رہے ہیں، ہاں لوگوں کو مرتا ہوا دیکھ رہے ہیں، واضح بہت ساری باتیں۔ فقط رہے تم وہ آپ نے اب دیکھ لیا، پا لیا، جو آپ چاہ رہے تھے وہ تو ہم نے کر دیا، یعنی ہم نے جو آپ کی چاہت تھی، آپ کی تمنا پوری کر دی۔ اب آپ جب اس حالت کو پہنچے ہیں تو آپ اعتراض کر رہے ہیں، یا آپ کو یہ ہو رہا ہے کہ بھئی یہ تو ہمارے ساتھ بڑا سانحہ ہو گیا ہے اور ہم جو ہے وہ بڑا نقصان کر بیٹھے ہیں، اور یا یہ ہے کہ جنگ کے دوران آپ نے بھاگنے کی۔ اب جو ہے یہ جو اگلی آیت ہے 144، یہ وہ بھی منظر جنگ کے اندر سے تھا، حالانکہ آیات تو جنگ کے بعد والی ہیں، لیکن یہ مناظر جنگ کے اندر سے ہیں، یعنی اس صورتحال میں جب جنگ کا دورانیہ شروع ہوا تو کچھوں نے ادھر ادھر کرنے کی کوشش کی، یا وہ جو
اپنی جگہ سے ہل گئے، یا جو لوگ غنیمتیں سمیٹنے کے لیے اپنے اس پوزیشنوں کو چھوڑ دیا جنہوں نے، یا اور بھی کئی. اب ایک اور منظر پیش آ گیا، یہ بھی اسی جنگ کا منظر ہے. اور وہ کیا ہوا کہ کسی نے خبر چلا دی. دیکھیں اس وقت جیسے ابھی اس سوشل میڈیا کی وجہ سے ایک خبر آگ کی طرح پھیل جاتی ہے، جنگل کی آگ کی طرح پھیل جاتی ہے، اور پھر لوگ یہ نہیں سوچتے کہ سچی ہے یا جھوٹی ہے، وہ اسی پر چل پڑتے ہیں اور اس کے مطابق عمل شروع کر دیتے ہیں. پچھلے زمانوں کی جنگوں میں بھی یہ ہوتا تھا. جنگ میں کسی بندے نے یہ خبر اڑا دی اسی دوران، چونکہ بہت سارے بندے شہید ہو گئے، کسی نے خبر اڑا دی کہ رسول خدا شہید ہو گئے. بس یہ خبر تو اچھا بس وہ خبر جو ہے نا، دشمنوں نے تو اس کو زیادہ پھیلا کر وہ کرنا تھا، کیونکہ پتہ ہوتا ہے کہ جب کمانڈر، کسی بھی فوج کا کمانڈر مارا جاتا ہے یا جو اس کا سربراہ ہوتا ہے، تو فوج جو ہے اس کے حوصلے ختم ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ بہت سارے ان کو سوچنے کی طرف چلے جاتے ہیں، اور پھر جو ہے وہ کمزور ہو جاتی ہے اور تقریباً شکست. جیسے کہ قرآن نے ایک واقعہ وہ جو جالوت کا ذکر کیا، اس میں ہوا تو زیادہ کچھ نہیں تھا. ایک غلیل کی اس پتھر سے ان کا جو سربراہ تھا جالوت، جناب داؤد کی غلیل سے، وہ صرف اس کو ایک وہ گنڈورا جا لگا اور وہ مر گیا. اس کے مرنے سے اتنی بڑی فوج، اتنی طاقتور فوج، سب کچھ اب ان کے پاس ہر چیز موجود، وہ جو ہے تتر بتر ہو گئے، بکھر گئے کہ بھئی اب وہ تو ہے نہیں، اب ہم کس کے انڈر ہیں. بس ختم شد، ادھر ادھر ہو گئے اور پھر مار کھا گئے، اور شکست چھوٹے سے گروپ نے بڑے گروپ کو. تو یہاں بھی ایسے ہوا، یہ خبر پھیلائی گئی اور بڑھائی گئی. انہوں نے تو بات کرنی تھی، اپنوں میں بھی کچھ ایسے تھے جن کے اندر خوف و ہراس اور موت سے بھاگنے کی وہ اس میں در پہ تھے. کیا کہ یار اب کس لیے لڑنا ہے، نبی تو ہے نہیں، نبی تو وصال پا گئے ہیں، شہید ہو گئے ہیں، قتل ہو گئے ہیں، تو چلیں چھوڑیں یار، کس لیے مرنا ہے اب کس لیے جنگ کرنی ہے. یہ بات پھیلتی گئی اور اس کا نقصان ہوا بہت کافی سارا. تو اچھے تاریخ میں تاریخ کا یہاں یعنی تفصیل نہیں، اس کی کچھ بھی تفصیل نہیں ذکر کروں گا، صرف مطلب اس کی جو موٹی میں کہ اتنی باتیں ہیں کہ بڑے بڑے نامور سلسلے جو ہے نا وہ موجود ہیں کہ جنہوں نے کہا کہ یار اب کس لیے ہم نے کرنا ہے، اب ہم کیوں لڑیں. ہاں پھر کچھ وہ جو زندہ دل پکے ایمان والے کچھ لوگ جو انہوں نے کہا کیا ہو گیا ہے، اللہ تو ہے، اگر نبی نہیں ہے تو اس کا اللہ تو ہے، دین تو موجود ہے، قرآن تو موجود ہے، پھر کس لیے یہ شکست کھانی ہے یا یہ اس طرح بھاگنے کی کیا ہے. دین تو موجود ہے نا، نبی نہیں ہے موجود. تو اس لیے انہوں نے پھر سے بڑے پکے پیڑے قدم رکھے اور کچھ اپنے آپ کو بچا لیا اور نبی کو بھی بچا لیا. تو اس آیت میں یہ چیز، یہ منظر جو ہے نا وہ پیش کیا جا رہا ہے. تو خدا کریم بھی بڑی سختی سے ڈانٹ پلا رہا ہے، ایک ڈانٹ کی دھمکی ہے، یہ آپ کی سوچ اتنی ہے، آپ کا ایمان اتنا ہی ہے کہ بس نبی اگر فرض کریں نہ ہو آپ میں تو آپ پھر پیچھے چلے جائیں گے، آپ واپس چلے جائیں گے، آپ وہی کفر کی طرف چلے جائیں گے، آپ وہی جہالت کی طرف چلے جائیں گے. خدا کریم فرماتا ہے آیت نمبر 144 میں وَمَا مُحَمَّدٌ، آپ نے جناب ختمی مرتبت کو کیا سمجھ رکھا ہے، کوئی بہت اور چیز سمجھ رکھا ہے کہ ان کے ہونے اور نہ ہونے سے سارا مسئلہ ہونا ہے کہ اگر ہیں تو دین ہے، نہیں ہے تو دین نہیں ہے. وَمَا مُحَمَّدٌ، نہیں ہے کچھ محمد إِلَّا رَسُولٌ، مگر وہ رسول ہیں، وہ اللہ کے نمائندے ہیں، اور رسول کا کام ہوتا ہے کہ مرکز کی بات
آگے جہاں پہنچانی ہے، یا جو مشن ان کو دیا گیا ہے، یا جو پروگرام دیا گیا ہے، یا جو ان کو ذمہ داری ان کو دی گئی ہے، اس کو پورا کرنا۔ اصل میں تو وہ صرف ذمہ داری پورے کر رہے ہیں۔ ما محمد الا رسول، اس لیے خدا کریم نے نبی کا اصلی نام لے کر جو ہے نا وہ بات کی۔ آپ ان کو جو ہے ایک سمجھیں کہ جیسے کہ کہے منہم یعنی آپ میں سے، من الامیین، یا آپ امیون میں سے، یا اس طرح کہ آپ میں سے ایک فرد ہیں جن کو اللہ نے چنا ہے اور استفاء کیا ہے اور ان کو یہ رسالت دی ہے، رسول ہیں۔ یعنی اصل چیز تو اللہ ہے، اصل چیز جس کا پیغام آپ کی طرف پہنچا ہے وہ تو موجود ہے، پیغام موجود ہے، جس کا پیغام تھا وہ موجود ہے۔ تو پھر آپ لوگوں کو کیا ہو جاتا ہے؟ کہتے ہیں قد خلت من قبل الرسل، اے بندگان خدا، پہلے بھی رسول آتے رہے ہیں اور جاتے رہے ہیں، پہلے بھی رسول آتے رہے ہیں اور جاتے رہے ہیں۔ کم از کم آپ پچھلوں کو ہی دیکھ لیں، وہ تو ان کے رسول تو گئے ہیں، تو وہ تو پیچھے نہیں گئے، وہ تو اپنے رسول کے یا اپنے دین کے مطابق چلتے آئے ہیں اور آپ تک پہنچ گئے ہیں۔ یعنی اگر اس کو یہ اشارہ بھی سمجھیں کہ اہل کتاب کی طرف وہ خدا کریم بتائیں کہ دیکھیں وہ لوگ ابھی بھی اس دین پر ڈٹے ہوئے ہیں اور اسی پر اپنے رسول کی پیروی کا دعویٰ کر رہے ہیں ابھی بھی۔ قد خلت من قبلہ الرسل، اس سے پہلے بھی کتنے رسول گزر گئے ہیں، آئے ہیں اور انہوں نے اپنی تبلیغ کی اور چلے بھی گئے ہیں۔ تو یہ نہیں کہ ان کے جانے سے دین ختم ہو گیا اور لوگ سارے پھر اپنے پرانے دین پر اور پرانی باتوں پر اور پرانے اعتقادات پر چلے گئے، یہ ایسے ہوا نہیں ہے۔ یعنی خدا کریم سختی سے مسلمانوں کو اور ایمان والوں کو یہ بات کر رہا ہے کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں، آپ اپنے دین کی لیول دیکھیں، آپ اپنے ایمان کی لیول دیکھیں، آپ کتنے کچے واقع ہو رہے ہیں۔ البتہ بات صرف انہی کے بارے میں جو کچے واقع ہوئے تھے، سب کے لیے تو نہیں ہے، سب تو ایسے نہیں تھے، تبھی تو اس طرح بچ گیا ہے سب نظام۔ اور اس طرح قد خلت من قبل الرسل، اس سے پہلے بھی رسول آئے ہیں اور گزر گئے۔ خلت یعنی پھر وہ چلے گئے ہیں، فوت ہو گئے ہیں فرض کریں، یا اگر کوئی ان میں سے شہید ہو گیا ہے اللہ کی راہ میں تو اس دنیا سے تو چلے گئے ہیں۔ تو پھر کیا ہوا ہے؟ دین برقرار رہا ہے، اللہ کا دین تو ختم نہیں ہوا ہے۔ اب یہاں یہ جملہ پہلے مقدمے کے طور پر بتا کر کہ رسولوں کی کیفیت کیا ہوتی ہے، وہ اللہ کے نمائندے ہوتے ہیں، اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں۔ ان کے جانے سے نہ اللہ ختم ہوتا ہے، نہ اللہ کا پیغام ختم ہوتا ہے، نہ دین ختم ہوتا ہے۔ دین موجود ہوتا ہے، پیغام موجود ہوتا ہے، اور پیغام بھیجنے والا بھی موجود ہوتا ہے۔ اس لیے آپ کو پلٹنے کی کوئی گنجائش یا ادھر ادھر ہونے کی کہ بھائی وہ تو نہیں ہے تو اب ہم کیا کریں، ہم کس لیے ادھر آئیں؟ تو آپ ان کے لیے نہیں آئے تھے۔ دیکھیں نا، یہ اس بات میں یہ نقطہ ہے کہ آپ دیندار یا ایماندار بنے تھے تو رسول کی وجہ سے نہیں بنے تھے، وہ صرف رسول تھے، وہ پیغامبر تھے، پیغام لانے والے تھے۔ اب اگر نہیں ہے تو کیا ہوا؟ پیغام آپ کے پاس پہنچ چکے۔ یہ تو ایسے ہے جیسے کوئی پیغام لانے والا لائے اور پیغام دے کر چلا جائے۔ اب پیغام دینے والا آپ کو پیغام دے کر چلا گیا ہے تو آپ کہیں گے کہ چلیں اب پیغام کا کیا مطلب، جب پیغام دینے والا ہی چلا گیا۔ وہ پیغام دینے والے کا تو کام ہی کیا تھا؟ پیغام دینا۔ اس نے پیغام پہنچایا، آپ تک پیغام پہنچ گیا۔ اب وہ چلا بھی جائے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی ہاں جی وہ پیغام دینے والا تو چلا گیا، اب ہم نے پیغام کو کرنا کیا ہے، یا ہم کیوں اس پیغام پر رہیں، یا ہم کیوں اس کو سوچیں؟ نہیں بھائی، وہ پیغام آپ کے پاس موجود ہے اور جنہوں نے بھیجا ہے وہ بھی جو اتھارٹی یا جو چیز بھی ان کی آپ کے نظر میں ہے وہ موجود ہے۔ تو یہاں خدا کریم اس وجہ سے کہتے ہیں ما محمد الا رسول، نبی تو ایک رسالت لے کر آئے ہیں، رسالت پہنچانے آئے ہیں۔ آپ ان کے آنے سے اور ان کے جانے سے آپ کے ایمان میں فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ قد خلت من قبل الرسل، اس سے پہلے بھی رسول آتے جاتے رہے۔ یہ نہ سمجھے کہ اچھا پہلے یعنی بھئی ہمارے رسول آئے ہیں تو باقیوں کے رسول تو باقی تھے تو تب وہ ایمان ان کا باقی تھا اور تب اس وجہ سے ان کو باقی رہنا تھا، ہمارے رسول آئے ہیں چلے گئے، ایسے نہیں ہے۔
سنت الہی ایسے ہی ہے کہ رسول بھی آتے ہیں اور اپنا پیغام پہنچا کے چلے جاتے ہیں۔ تو یہاں خدا کریم ایک سخت جملہ فرما رہا ہے، کہتے ہیں کہ افین ماتا، اے بندگان خدا، اے ایمان والو، اگر وہ مر جائے، یعنی ابھی تو فوت نہیں ہوئے، ابھی پھر بھی یہ مسئلہ تو پھر بھی پیش آنا ہے، ابھی پیش نہیں آیا ہے تو پھر بھی تو آنا ہے، یہ تو نہیں ہونا ہے کہ ٹل جائے۔ افین ماتا، اگر جناب ختمی مرتبت یا آپ کے جو رسول ہیں وہ فوت ہو جائیں، دنیا سے چلے جائیں، موت ان کو آ جائے، او قتلا، یا قتل کر دیے جائیں، ایون کسی جنگ میں اگر وہ شہید ہو جائیں، تو پھر کیا؟ انقلبتم علی اعقابکم، تو آپ اپنے پچھلی روش پر چلے جائیں گے، آپ پلٹ جائیں گے۔ یہ انقلاب علی اعقاب کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسے ہی، یعنی جیسے بندہ جا رہا ہے تو ایسے ہی پیچھے چلا جائے، اسی طرح، یعنی الٹے پاؤں پیچھے جانا۔ انقلاب علی اعقاب کا مطلب ہے کہ پیچھے اپنے پاؤں کی ایڑیوں پر پیچھے چلا جانا۔ تولیتم کا مطلب ہوتا ہے کہ منہ پھیر کے جانا، ٹھیک ہے؟ تولیتم بھی لفظ استعمال ہوئے قرآن میں، جیسے کہ جناب موسیٰ نے جب وہ دیکھا کہ آگے سانپ بن گیا ہے، انہوں نے چھڑی جو ہی ڈالی تو وہ تو بڑا سارا سانپ بن گیا ہے، ہاں، تو جناب موسیٰ وَلَّا مُدْبِرًا، پیچھے بھاگے، پیچھے ادھر منہ کر کے، ایسے نہیں بھاگے۔ لیکن یہاں جملہ ہے کہ آپ اسی طرح، یعنی جیسے آگے جا رہے ہیں اسی طرح انہی پاؤں پہ واپس پچھلے پاؤں پہ آنا۔ اعقاب کا مطلب ہے کہ پچھلے پاؤں پہ واپس آنا، اپنے جو ایڑیاں ہیں ان کی طرف، انہی پر پیچھے جانا۔ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا۔ اے بندگان خدا، ذرا یہ بات بھی سوچنا، یہ اب آخری، یعنی یہ اور بھی جملہ سخت ہے، یعنی بالکل انسانوں کو کہنا ہے کہ آپ کی حیثیت کچھ نہیں ہے، آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ ایمان لا کر کوئی بڑا احسان کر بیٹھے، آپ سمجھیں کہ بھائی ہاں جی ہم تو نہیں، اگر آپ گئے تو نقصان اللہ کی طرف سے، اللہ کی کوئی نقصان نہیں ہونا ہے، اس سے کچھ اللہ کا جو ہے نا وہ کچھ بھی نہیں جانا۔ وَمَنْ يَنْقَلِبْ، اگر کوئی پلٹتا بھی ہے عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، یہ تثنیہ ہے، یعنی جو اپنے ایڑیوں پہ پیچھے جاتا ہے تو فَلَنْ يُضِرَّ اللَّهَ شَيْئًا، تو اس نے کوئی اللہ کو تو کچھ نقصان نہیں پہنچانا، یہ کچھ اللہ کا بگاڑ نہیں سکتا ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ ہاں جی ہم بس نہیں، آپ اپنا نقصان کریں گے۔ وَسَيَجْزِيَ اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، آخر میں دلاسا بھی دلاتا ہے، بہت ساری بات ہوگی، ساری ان کی جو دور ہونے والے تھے، جو راستے سے تھوڑے بہت ڈھلک گئے تھے، تھوڑے بہت اندر سے کمزور واقع ہوئے تھے، تو اب دوسرے بھی تو تھے، اللہ ان کا بھی کوئی ذکر نہیں کیا آپ نے، تو آخر میں ایک جملہ بہت ہی خوبصورت جملہ رکھا ہے، وَسَيَجْزِيَ اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، لیکن اللہ شکر گزاروں کا کیا کرے گا؟ ان کو اجر دے گا، ان کو جزا دے گا، شاکرین کو۔ اور شاکرین کون سے ہوتے ہیں؟ وہ جو ہر حالت میں شکر کرتے ہیں اور اس کو بھی نعمت سمجھتے ہیں، جو اللہ نے دیا ہے، جو جنگ دی ہے، جو حاصل ہوا ہے، حتیٰ اگر اللہ نے کسی کی قربانی قبول کی ہے تو یہ بھی شکر کی جگہ ہے۔ آپ کا کوئی اگر بہت، جس کو آپ چاہتے ہیں، آپ کے لیے بہت محترم ہو، مکرم ہو، آپ بہت اسے احترام دیتے ہیں، اگر آپ سے کوئی چیز قبول کر لے تو آپ کیسے فیل کریں گے؟ ہاں، بہت ہی آپ کی سادہ سی چیز، آپ کی جو آپ کے لیے بہت ممکن ہے قیمتی ہو، اس کی نظر میں اس کی کوئی قیمت ممکن ہے نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ آپ سے قبول کر لیتا ہے، ہاں، تو کتنا آپ کو احساس ہوگا چاہیے۔ تو شکر کرتے ہیں مومنین کہ اللہ ان کی کوئی قربانی، کوئی ایثار، کوئی وقت، کوئی زحمت، کوئی محنت قبول فرمائے، تو اللہ فرماتا ہے ان لوگوں کو بھی اجر ملے گا، ان کو اجر دیں گے ہم انشاءاللہ۔ تو یہاں یہ آیت ختم ہوئی، اگلی آیت انشاءاللہ اگلے نشست میں دیکھیں گے۔
وہ بھی اسی سے تھوڑی مربوط ہی ہے. تو والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.